السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ پرستی کے واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے 70 نیک صالح افراد کو چنا اور انہیں کہا کہ چلو اللہ کے پاس جا کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پیچھے رہ جانے والے بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اس کے لیے تم سب روزہ رکھو اور غسل کرو اور پاک اور عمدہ کپڑے پہن لو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق تیاری کر کے وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہوئے تو آپ ان کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پہنچے۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے رب سے کلام کے دوران یہ درخواست کر لیجئے کہ ہم بھی ان کا کلام سننا چاہتے ہیں، ہمیں بھی وہ اپنا کلام سنا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب رب کائنات سے ہم کلامی کا وقت ہوا تو ایک ابر نمودار ہوا جس نے سارے پہاڑ کو ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ابر میں داخل ہو گئے اور قوم کے ان لوگوں سے کہا کہ تم قریب آ جاؤ، اور ہوتا یہ تھا کہ اللہ سے ہم کلامی کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر ایک قسم کا نور تابع نظر آتا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان ان کی طرف نظر ڈالنے کی قدرت اور سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے گرد پردہ ڈال دیا گیا اور قوم آپ کے قریب ہو گئی، یہاں تک کہ جب یہ سب لوگ ابر میں داخل ہو گئے تو سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے سنا کہ اللہ آپ کو بعض امور کا حکم فرما رہے ہیں اور بعض امور سے منع فرما رہے ہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ جب کلام الہی اختتام پذیر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ابر کا پردہ ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز محض تمہارے کہنے پر اس کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ ہم خود اللہ کو اعلانیہ طور پر نہ دیکھ لیں۔ بس تم بنی اسرائیل یعنی ان کے ان 70 آدمیوں کو بجلی نے آ لیا جبکہ تم اس بجلی کو آتے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ جب یہ 70 آدمی ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، خوب روئے کہ اے اللہ، میں اب بنی اسرائیل کو واپس جا کر کیا جواب دوں گا؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ میں نے ان سب کو یہاں لا کر مروا دیا ہے۔ آپ برابر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ ایک دن ایک رات موت کی آغوش میں گزارنے کے بعد ایک ایک کر کے 70 کے 70 افراد دوبارہ زندہ ہو گئے، جبکہ ایک دوسرے کے دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت ملاحظہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ کافی عرصے تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 70 آدمی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گوسالہ پرستی سے باز رہنے والے افراد تھے کہ جنہوں نے گوسالہ پرستی کرنے والوں کا ساتھ تو نہیں دیا مگر انہیں اس شرک سے روکنے میں پوری کوشش بھی نہیں کی۔ جبکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں میں سے ان 70 آدمیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا تاکہ یہ خود بھی اللہ سے معذرت کریں اور اپنی قوم کے لیے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ یہ سب بچڑا پوجنے والوں میں سے تھے اور ان آدمیوں کو بطور سزا موت کی نیند سلانے کی کئی وجوہات تھیں۔ مثلا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نام لے کر خطاب کیا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کو نام لے کر خطاب کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، حالانکہ کسی میں یہ تاب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی عظمت و جلال کے ساتھ دنیا میں دیکھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتماد نہ کیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح دیدار خداوندی کی تمنا کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے مقرب ترین لوگوں کے درجوں کا گمان کر کے جو استدعا کی وہ تکبر کا نتیجہ تھی،
انہوں نے بالفاظ دیگر گوسالہ کی طرح اپنے معبود کو بھی ہنسی کر دینے کی درخواست کی، جس میں شرک کی بو واضح موجود ہے، ورنہ رؤیت باری تعالیٰ صرف حق ہی نہیں، جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔